أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی مختصر مگر بڑی جامع آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہماری سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 37 کی آیت نمبر 268 ہے. حالانکہ اس آیت کے بعد آیت نمبر 269 جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے ساتھ اس آیت کو بھی لے لوں، مگر جو آیت نمبر 269 ہے اس کے بعد والی آیت وہ بھی اتنی جامع ہے کہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو الگ درس لیا جائے، کیونکہ یہ آیت عام طور پر مسلمانوں میں اس آیت کا یہ آیت بہت مشہور ہے. اس آیت کو حوالے کے طور پر بہت لوگ دیتے ہیں. آیت 269. یہ روانگی میں صرف آپ کے آگے آیت پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو اس میں حکمت عطا کیے جانے کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا. یہ آیت عام طور پر مسلمانوں میں یہ آیت بہت مشہور ہے، بہت زیادہ حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر دی جاتی ہے. بعض لوگ تو اس آیت کا معنی و مفہوم ہی غلط لے لیتے ہیں، بعض لوگ دلیل کے طور پر تو پیش کرتے ہیں مگر اس کا معنی و مفہوم سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو اگلے درس میں رکھوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ صبح سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، لگاتار اندرونی بخار ہونے کی وجہ سے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک ہی آیت کو لیا جائے اور اسی کو مکمل کیا جائے. آیت نمبر 268 اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. الشیطان یعدکم الفقر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عام طور پر مومنوں سے مخاطب ہو کر، بالخصوص مومنوں سے مخاطب ہو کر، کیونکہ آیت کی ابتدا اس سے پہلے کی جو ہے رکوع 37 کی جو ابتدائی آیت اس میں یا الذین آمنوا کہا اللہ نے، اور یہ آیت بھی انفاق فی سبیل اللہ کے ہی تعلق سے ہے، خرچ کرنے کے ہی تعلق سے ہے. بہت ہی زبردست بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. میں سمجھتا ہوں یہ آیت جس کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ العزیز وہ کبھی شیطان کے چنگل میں اور اس کی پکڑ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، یا اگر آ گیا تو انشاءاللہ بہت جلد وہاں سے نکل جائے گا. کہ آیت بڑی اتنی اہم ہے. کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یعدکم الشیطان یعدکم الفقر. اے ایمان والو، شیطان وعدہ کرتا ہے. یعیدکم وعدے سے بنا ہوا لفظ ہے. یعیدکم
تم سے وعدہ کرتا ہے الفقر یعنی فقر، فاقہ کشی، غریبی، محتاجی کا۔ وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ کا مطلب یہ ہے ڈراتا ہے، یا اگر اس کو وعید سے بنا ہوا لفظ لے لیں، اور شیطان یعیدکم، وعید یعنی ڈرانا، بے شک شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ کس سے؟ فقر سے، یعنی خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب انسان مومن، ایمان والا مسلمان جب خرچ کرنے کے لیے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ مت خرچ کر، خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا، قلاش ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ جب بھی انسان دینے کی کوشش کرے گا ایک ایسا وسوسہ اور برا خیال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، جس سے ہو سکتا ہے انسان اس کو اگر قبول کر لے تو وہ دینے میں ہچکچاتا ہے، یا پھر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ آیت بھی عام طور پر صرف ظاہری معنی مفہوم سے تھوڑا غلط سمجھی جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ فحش کا، برائی کا، گندی باتوں کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ اس کے ظاہری معنی ہیں۔ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ تو ہے واقعی شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، فحش اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے، مگر اس